وہ بہت دیر سے اس شخص کو وہاں کھڑے دیکھ رہی تھی جو شائستہ مزاج و اتوار کا پرکشش نوجوان تھا، جسے تمام لڑکیاں بہت محویت سے تک رہی تھیں، اور ان کا موضوع گفتگو بھی وہی شخص تھا۔ تبھی سر میرب کی گاڑی آ کر رکی۔ وہ لڑکیاں اچانک وہاں سے غائب ہو گئیں۔ شاید وہ سر میرب کی کلاس اٹینڈ کرنے ہی گئی تھیں۔ ہانیہ شروز ایسی لڑکی تھی جسے آج تک کسی لڑکی سے کبھی بھی کسی قسم کی کوئی اٹریکشن محسوس نہیں ہوئی تھی۔ یونیورسٹی جانے کا بھی اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے ایک ڈاکٹر بننا جو غریبوں کا مفت علاج کرے۔ لیکن اس دن پہلی بار اس کردار سے نہ جانے کیوں اٹریکشن سی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظروں کا ٹکراؤ ہوا، پھر رخ پھیر کر وہ اپنی منزل کی سمت روانہ ہو گئی۔ ہانیہ، تم اس بلیک شرٹ والے لڑکے کو جانتی ہو کیا؟ ماریا نے پوچھا۔ نہیں، میں نہیں جانتی۔ وہ کون ہے؟ کیا ہمارا کلاس میٹ ہے؟ اس نے ماریا سے پوچھا، کیونکہ وہ ہر نیو آنے والے اسٹوڈنٹ کی خبر رکھتی تھی۔ ہاں، میرا تو کرش ہے یار، اتنا ہینڈسم ہے، پھر بھی لڑکیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ ماریا اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی۔ اف اللہ، ایک تو تم سے کوئی فضول بات کروا لے، ہانیہ نے تل ملا کر اسے جواب دیا۔ دوست کوئی لاؤ مقابل میں ہمارے، دشمن تو کوئی قد کے برابر نہیں نکلا۔ یار، اب تک میرا قد نہیں بڑھا، اتنے کا اتنا ہی ہے۔ آج بھی سب لڑکے مذاق بنا رہے تھے۔ فرح نے اپنے دکھتے دل کا رونا رویا۔ پھر تم نے ان لڑکوں کو کچھ کہا کیوں نہیں فرح؟ دیتی ہوں ان کو پڑا پڑ جواب، تب ان کو معلوم ہوتا کہ صرف قد چھوٹا ہے، چماٹ اب بھی پڑا پڑ لگتا ہے۔ ماریا، تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، ایسا ہی کرنا تھا مجھے ان شریر لڑکوں کے ساتھ، پر پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہوا؟ وہ ڈر رہی تھی کہ اگر ماریا کو پتہ چلا کہ وہ اپنا مذاق بنوا کر آئی ہے تو وہ بہت غصہ ہوگی۔ بتا کیا ہوا، اور زیادہ باتیں نہ گھما، سیدھا سیدھا بتا کہ کیا ہوا۔ ماریا نے اس کو دمکایا۔ میں نے ایمن سے کہا کہ جب میں چھوٹی تھی تب میں بہت کیوٹ تھی۔ اتنے میں زین آیا، کہنے لگا چھوٹے قد والے یہ نہ بولا کریں جب میں چھوٹی تھی، جب یہ بولا کریں جب میں بہت زیادہ چھوٹی تھی، اور ہنس کے میرا مذاق بنایا، وہ بھی اس مشل کے سامنے۔ تم پریشان نہ ہو فرح، اب ان کو سبق سکھانا پڑے گا۔ ماریا ایسی کیا آفت کی پڑیا ہے، جس نے کسی کو سبق سکھانے کی ٹھان لی تو پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اے بونے، ہاں تجھ سے ہی مخاطب ہوں۔ تم کیا سوچتے ہو کہ چھوٹے قد والوں کا دل نہیں ہوتا کیا، جو تم جیسے ننھے لڑکے منہ اٹھا کے مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہو؟ دیکھو بونے، اگر تم نے اب فرح کا مذاق اڑایا تو تمہاری خیر نہیں۔ ہاں، بہت دیکھے ہیں تیری طرح بڑی بڑی ڈنگیں مارنے والے۔ اس نے شاید ماریا کو ہلکے میں لے لیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے ماریا راجپوت سے پنگا لیا ہے، جو اسے قبر تک گھسیٹے گی۔ وہ نے اس پر تیرا کچومبنا نکال دیا نا تو میرا نام بھی ماریا راجپوت نہیں۔ وہ دل ہی دل میں منمنا رہی تھی۔ سر، اس نے پروفیسر میرب کو مخاطب کیا، جن کی وہ فیورٹ اسٹوڈنٹ تھی، اور وہ اس کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے۔ سر، اس نے میرے نوٹس چوری کیے ہیں، اور جب میں نے اسے کہا کہ یہ نوٹس میرے ہیں واپس کرو ورنہ میں سر سے کہہ دوں گی، تو کہتا ہے جو کرنا ہے کر لو۔ تم جیسے لوگ بہت دیکھے ہیں۔ وہ روتے روتے شکایت کر رہی تھی۔ یہ کیا مذاق ہے زین؟ واپس کریں ان کے نوٹس، اور آئندہ میں ایسی کوئی بات نہ سنوں آپ کے بارے میں۔ یس سر۔ ماریا، تجھے تو اللہ پوچھے گا۔ زین سخت غصے میں تھا۔ عادتیں ڈال کے اپنی توجہ کی یکدم جو بدلتے ہیں ستم کرتے ہیں۔ سنیں مس ہانیہ شروز، آپ کو سر میرب نے کال کیا ہے، وہ اسٹاف روم میں ویٹ کر رہے ہیں۔ جی ضرور۔ سر، میں آئی کم؟ یس، میں نے سوچا ہے کہ آپ لوگوں کا جو اسٹڈی گروپ ہے نا، اسے میں سیٹ کروں، تاکہ جو اسٹوڈنٹس پڑھنے میں ویک ہیں وہ بھی اچھے مارکس لے آئیں۔ تو آپ کو اس لیے بلایا گیا ہے کہ آپ مجھے یہ گائیڈ کر سکیں کہ کون سا اسٹوڈنٹ پڑھنے میں ویک ہے اور کون سا پڑھنے میں اچھا۔ وہ ہانیہ سے مخاطب تھے۔ سر، ویسے تو پڑھنے میں سبھی اچھے ہیں، بس کلاس کی 3 گرلز ہیں جو پڑھنے میں ویک ہیں، باقی 2 بوائز ابھی دوسرے سیکشن سے آئے ہیں، ان کے متعلق مجھے نہیں پتا کچھ۔ ہاں، وہ دونوں لڑکے سیکشن A کے ہیں، ان میں سے ایک ارسل ہے اور دوسرا زین، پڑھنے میں ماشاءاللہ دونوں ہی اچھے ہیں۔ جی سر۔ وہ سمجھ نہ پائی تھی کہ زین کون ہے اور ارسل کون۔
سارے رشتے نبھا کر دیکھ لیے میں نے، لیکن ماں باپ جیسا کوئی اپنا نہیں ملا۔ ہانیہ بیٹا، یونیورسٹی نہیں جانا ہے کیا آپ کو؟ شروز صاحب نے بیٹی کو اٹھایا۔ بابا نہیں، آج بہت تیز بخار ہے، مجھے طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے میری۔ ہانیہ نے شروز صاحب کو ٹالا۔ 4 سالوں میں پہلی بار ہوا تھا کہ ہانیہ یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی، ورنہ تو بڑی سے بڑی آفت آ جائے وہ یونیورسٹی سے چھٹی کبھی نہیں کرتی تھی۔ شروز، ناشتہ لگ گیا ہے، اپنی صاحبزادی کو بھی ساتھ لے کر آئیے گا، شگفتہ بیگم نے ناشتے پر بلایا۔ شروز صاحب، اب آپ کی بیٹی کا آخری مہینہ چل رہا ہے پڑھائی کا، بس اب آپ شادی کے بارے میں سوچیں۔ ہاں ہاں ضرور بیگم۔ ہانیہ، اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو آپ بتا سکتی ہیں مجھے، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ شروز صاحب نے بیٹی کو مخاطب کیا۔ بابا، فی الحال تو ایسا کچھ نہیں ہے، اور اگر ہوتا تو میں سب سے پہلے آپ کو ہی بتاتی۔ ہاں میری بیٹی، مجھے بھروسہ ہے آپ پر۔ دوستی کا رشتہ اگر نہ بنا ہوتا تو انسان کبھی یقین نہ کرتا کہ اجنبی لوگ اپنوں سے بھی پیارے ہو سکتے ہیں۔ ہانیہ، ہانیہ، کہاں تم؟ ماریا کی سانس پھول رہی تھی کیونکہ وہ دوڑتے ہوئے آئی تھی۔ کیوں، کیا ہو گیا ماریا؟ اتنی ہانپ کیوں رہی ہو؟ ارے سنو، ارسل نے تمہیں چنا ہے سب میں سے۔ کیا مطلب چنا ہے؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ یار دیکھو، میں یہاں پڑھنے آتی ہوں، نہ ہی کہ یہ فضول حرکتیں کرنے، تو اچھا ہی ہوگا تم سے جا کر سمجھا دو۔ ہاں میں تم سے ہی مخاطب ہوں، اس نے سختی سے اسے متوجہ کیا۔ ہانیہ یار، تم غلط کر رہی ہو، وہ بہت بہت زیادہ غلط ہے یہ۔ تمہیں کوئی حق نہیں کہ ہم کسی کی فیلنگز کو ہرٹ کریں، وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ میں نے جب تمہیں ایک بات سمجھا دی تو تم کیوں نہیں سمجھتی ماریا؟ اس بار اس کے لہجے میں بہت سختی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے تم کہو، اب ناراض تو مت ہو، تم جانتی ہو نا کہ تمہاری کیا اہمیت ہے میری زندگی میں۔ ماریا نہایت ہی سلجھی ہوئی لڑکی تھی جو کبھی کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کے جینے کی صرف 2 ہی وجوہات تھیں، ایک ہانیہ شروز اور دوسری سب کی مدد کرنا اور سب کی تکلیفوں کو دور کرنا۔ اس کے ماں باپ کی فوتگی کے بعد وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ جب اس کی بیسٹ فرینڈ یعنی ہانیہ نے اسے سنبھالا تھا، وہ اس کا خیال ایسے رکھتی تھی جیسے ایک ماں اپنی بیٹی کا، اس لیے اس کی زندگی میں ہانیہ بہت اہمیت کی حامل تھی۔ ہر ایک فرد سے سنو گے تم داستاں ہماری، ہم وہ ہیں جو ہر محفل میں دہرائے جائیں گے۔ وہ تیز تیز بول کر اپنا نقطہ نظر ان لڑکوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور نتیجہ حسب منشا نہ پا کر وہ غصے میں آ گیا تھا۔ ارد گرد کی ساری لڑکیاں خوفزدہ ہو کر چیختے ہوئے بھاگی تھیں۔ لڑکے ان کے سامنے جمع ہونے لگے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکے نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑنے کی جرات کر لی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کا دماغ پر غصہ چڑھ دوڑا۔ وہ 1 تھا اور وہ 5۔ میں نے کہا ہانیہ شروز کا ہاتھ چھوڑو۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اوے ہیرو، اپنے کام سے کام رکھ، میں تو نہیں چھوڑوں گا اس کا ہاتھ، تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ وہ اس کا غصہ مزید بڑھا رہا تھا۔ وہ ہانیہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑاتا، زور سے اس کی پشت پر مارتا۔ اس کا ایک ہاتھ پڑتے ہی وہ زمین بوس ہو گیا تھا۔ اس کی طاقت دیکھ کر باقی کے 4 لڑکے بھی پیچھے ہٹ گئے تھے۔ تمہیں کیا ضرورت تھی وہاں کھڑے رہنے کی؟ وہ تو اچھا ہوا کہ وہاں ارسل ہمدانی تھا اور اس نے تمہیں بچا لیا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا میرے ساتھ؟ اس نے ماریا سے پوچھا۔ نہ جانے کیوں وہ اس کی تعریف کبھی نہیں کرتی تھی۔ اس کا دل ڈرتا تھا اس کی تعریف سے۔ اسے بھی اس کے لیے محبت محسوس ہوتی تھی، لیکن وہ چاہ کر بھی اظہار نہیں کرتی تھی۔ آخر کیوں تھا ایسا؟ کیا وہ محبت کرنے والے دل ایک ہو پائیں گے، یا ہو جائے گی ان کے رستے جدا جدا؟ تیرے حسن کے کیوں نہ ہو چرچے جانا، ہماری محبت کا ہر رنگ تجھ میں سمایا ہے۔ مس ہانیہ، کیا آپ مجھ سے ایجوکیشن کے نوٹس شیئر کریں گی اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو؟ جی ضرور، مجھے بھلا کیوں مسئلہ ہوگا، اور مجھے ان لڑکوں سے بچانے کے لیے شکریہ۔ نہیں، شکریہ والی کیا بات ہے؟ کیا آپ کو ماریا نے کچھ بتایا تھا مجھ سے ریلیٹڈ؟ وہ گھبراتے ہوئے اسے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، اس نے تو مجھے کچھ نہیں بتانا۔ کیا کچھ بتانا تھا کیا؟ نہیں کچھ بھی نہیں، کلاس کا وقت ہو رہا ہے، چلے میں چلتا ہوں۔ آپ نہیں آئیں گی؟ ہاں مجھے سر نے بلایا ہے، پھر میں آؤں گی کلاس اٹینڈ کرنے۔ دیکھ ہانیہ، میری محبت ہے، اسے دوبارہ تکلیف دینے کی کوشش بھی کی تو بہت برا ہوگا۔ وہ ان لڑکوں کو وارننگ دے رہا تھا۔ کیا کوئی کسی سے اس قدر محبت بھی کر سکتا ہے؟ اتنی بے پناہ محبت؟ وہ سوچ رہی تھی۔ مسٹر ارسل ہمدانی، کیا تم ہانیہ سے سچی محبت کرتے ہو؟ ہاں مس مشل،
لیکن میں آپ کو یہ بتانا ضروری نہیں سمجھتا، اور آپ کو کچھ طریقہ ہونا چاہیے، کسی کی بھی لائف میں اتنی دخل اندازی نہیں کرتے۔ وہ غصے اور روبدار آواز جس کا بات کرنے کا انداز اتنا جادوئی ہے کہ بات کرنے والا بات کرتا ہی جائے، بڑی بڑی آنکھوں والا، ہلکی داڑھی جس پر کوئی بھی لڑکی فدا ہو جاتی، کشادہ پیشانی، فوجی کٹ بال، سفید رنگت، چھوٹے گلابی ہونٹ، پینٹ شرٹ پہننے والا وہ 24 سالہ خوبصورت شکل و صورت کا مالک جو اسے دیکھے اپنا بنانے کی خواہش کرے۔ ہاں، ارسل حمدانی وہی ہے جسے دیکھ کے لڑکیوں کے قدم وہیں رک جائیں، اور مشل بھی ان لڑکیوں میں سے ایک تھی جو ارسل حمدانی کی دیوانی تھی۔ سنو اے چاند سی لڑکی، ابھی تم کہہ رہی تھی نا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو نہیں سکتی۔ چلو مانا کہ یہ سچ ہے، مگر اے چاند سی لڑکی، مجھے اتنا بتاؤ تم کہ جب موسم بدلتے ہیں تو پھر کیوں مضطرب ہو کر، اکیلے پن سے گھبرا کر ہوا کو راز دیتی ہو، تو پھر کیوں چونک جاتی ہو؟ چلو مانا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو نہیں سکتی، مگر اتنا سمجھ لو تم، جہاں چاہت نہیں ہوتی وہاں نفرت کے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا، مگر دعویٰ ہے چاہت میں، جہاں نفرت نہیں ہوتی وہاں اکثر یہ دیکھا ہے گلوں میں رنگ بھرتے ہیں۔ مجھے آواز دیتی ہو تمہارے سامنے کوئی، جب میرا نام لیتا ہے تم شرما جاتی ہو۔ اگر کچھ وقت کٹ جائے، سمے کی دھول چھٹ جائے، تو تم کو سمجھ آئے گا تمہیں مجھ سے محبت ہے، تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ تمہاری پوروں کا لفظ اب تک گلاب بن کر مہک رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جب بھی میں چاہوں تمہارے بے حد حسین ہاتھوں کو تھامنے کا ایک لمحہ اپنے خیالوں کے دائرے سے نکال کے مجھے وصال کے موسم کی خوشبوؤں میں محیط کر سکتا ہے۔ سنیں، آپ سے مجھے بے حد محبت ہے کہ آپ مجھ سے نکاح کریں گی اور اس بے نام رشتے کو حلال کر کے انعام دینا چاہیں گی؟ مس ہانیہ شروز، میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ اس کی آواز میں بہت نرمی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آپ کو کیا جواب دوں، اس نے جلدی سے کہا۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے ہاں یعنی کہ رضامندی، اور دوسرا ہوتا ہے نہیں یعنی کہ میں رضامند نہیں ہوں۔ اب یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کا جواب ہاں ہے یا نہیں۔ ہاں، ہانیہ شروز نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ کیا کہا آپ نے ہانیہ شروز؟ کیا آپ ہانیہ حمدانی بننے کے لیے تیار ہیں؟ اس نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ میری طرف سے ہاں ہے مسٹر ارسل، اور میں مسز ارسل بننے کے لیے تیار ہوں۔ اس خواب کے بعد وہ نیند سے بیدار ہو گیا تھا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ آج تو میں بات کر کے رہوں گا یونیورسٹی میں۔ داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ ہانیہ پر پڑی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک، آپ سنائیں؟ اس نے اچانک سے کہا۔ ول یو میری می؟ میں بالکل ٹھیک۔ آپ میرے پیرنٹس سے بات کر سکتے ہیں۔ اسی لگی لپٹی رکھنے کے بجائے سیدھی بات کی تھی۔ انٹرسٹڈ آپ؟ اگر میں آپ کا جواب جاننا چاہوں، پھر میں آپ کے پیرنٹس سے بات کروں گا۔ اوکے، میں شادی کر لوں گی، لیکن اپنے پیرنٹس کی اجازت سے۔ اتنے سالوں کی محبت کا اظہار اس نے آج بھی نہیں کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی اپنی محبت دل میں رکھے اور ایک مقررہ وقت پر اس کا اظہار کرے، کیونکہ اچھی لڑکیاں شادی سے پہلے محبت کی باتیں نہیں کرتی ہیں۔ اس کا ماننا یہ تھا کہ محبت کرنا غلط نہیں ہوتا، لیکن محبت میں جو کچھ غلط حرکتیں ہوتی ہیں اصل میں وہ غلط ہوتا ہے۔ سفید رنگت، ہلکا براؤن کلر جو بالوں کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا رہا تھا، گھنی پلکیں، بادامی آنکھیں، عنابی ہونٹ، درمیانہ قد، اور اس کا مسکراتا چہرہ ہی کافی تھا کسی کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے۔ وہ الگ بات تھی کہ وہ دوسری لڑکیوں سے ذرا مختلف تھی۔ ہانیہ شروز اس قدر خوبصورت تھی کہ کوئی بھی اس کی خوبصورتی کی تاب نہ لا سکتا تھا۔ وہ ایک تھی جو اس سے بھاگ گئی تھی۔ اس نے اس کے دل میں بسیرا کر لیا تھا، وہ اس کے دماغ سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ مسافر عشق ہوں، میری منزل محبت ہے، تیرے دل میں ٹھہر جاؤں اگر تیری اجازت ہو۔ میں چاہتا ہوں آج میرے ساتھ میرے ماں باپ سے ملنے چلیں۔ میں نے انہیں آپ کے متعلق سب بتا دیا ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان سے مل لیں، اور میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ اس نے ہانیہ سے ریکویسٹ کی۔ لیکن ارسل، مشکل ہے یہ، آپ ڈائریکٹ میرے گھر رشتہ لے کر آ جائیں پلیز۔
پلیز میرے لیے چل لیں، وہ اس سے بار بار ضد کر رہا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، لیکن صرف آدھے گھنٹے کے لیے، ورنہ امی پریشان ہو جائیں گی۔ شکریہ ہانیہ، اس نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اوکے، میں جب تک آتا ہوں۔ زین کنٹین میں میرا انتظار کر رہا ہے، وہ اسے بتا رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے مجھے ماریہ راجپوت سے محبت ہو گئی ہے، زین نے ارسل کو بتایا۔ کیا واقعی؟ ابھی ہی ہونا باقی تھا کیا؟ ہاں بھائی، کیوں، کیا محبت نہیں ہو سکتی ہے؟ نہیں بھائی، تو برا مت مان۔ چل یار، میں انشاءاللہ تجھ سے 1 ہفتے بعد ملوں گا۔ کچھ ادھورے کام ہیں، انہیں پورا کرنا ہے، پھر آ کر تیرے مسئلے پر غور کریں گے۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ تمہیں کچھ معلوم ہے؟ مسٹر شیروز نے ماریہ کو کال پر پوچھا تھا۔ نہیں انکل شیروز، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ کیا وہ گھر نہیں پہنچی اب تک؟ نہیں، میں نے ہر جگہ دیکھ لیا جہاں مجھے لگتا تھا وہ جا سکتی ہے، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ وہ بہت پریشانی میں تھے۔ انکل شیروز، آپ پریشان مت ہوں، انشاءاللہ وہ مل جائے گی، وہ انہیں دلاسا دے رہی تھی۔ آئی ہوپ کہ جلدی مل جائے میری بیٹی، اس کی ماں کا رو رو کر برا حال ہے۔ انکل شیروز، آپ آنٹی کو کہیں کہ کچھ نہیں ہوگا اسے، وہ آ جائے گی، یا آپ میری بات کروائیں۔ ہاں کہو بیٹی، وہ ماریہ سے مخاطب تھی۔ آنٹی آپ ٹینشن نہ لیں، وہ مل جائے گی۔ بیٹی، ماں کا دل ہے، ٹینشن تو ہوگی نا، بس دعا کرو میری بیٹی جلد مل جائے۔ وہ میری اکلوتی بیٹی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس دنیا میں میرا۔ وہ حد سے زیادہ دکھی لگ رہی تھی، ان کی آواز بھی کچھ روتی ہوئی لگ رہی تھی۔ جی آنٹی، آپ کو تو معلوم ہے میری کتنی اچھی دوست ہے، میں کیوں نہیں کروں گی دعا، مل جائے گی، آپ بھی فکر رہیں، روئیں نہیں، میں بعد میں بات کرتی ہوں آپ سے، اللہ حافظ۔ ہاں بیٹی ٹھیک ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور کیوں نہ روتی، اس قدر اذیت اٹھا کر انہوں نے اپنی اولاد کو پیدا کیا، اور 8 گھنٹے گزر گئے تھے، وہ لاپتہ ہے۔ آج اس کی کوئی خبر نہیں مل رہی ہے۔ کوئی بھی ماں یہ دکھ، یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی نیندیں تک اڑ گئی تھیں، یہ سوچ کر کہ میری بیٹی کس حال میں ہوگی، کہاں ہوگی، اور کچھ کھایا بھی ہوگا یا بھوکی ہوگی۔ یہ ساری سوچیں انہیں اندر ہی اندر مار رہی تھیں، ان کا دم گھٹ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے گرے ہیں چند لمحے، تیرے لیے یہ پانی ہے، میرے لیے ہے آنسو۔ جب آنسو نکل آتے ہیں تو ان میں صرف نمک اور پانی نہیں ہوتا، ان میں ماضی کی دکھ، تکلیف، درد، اپنوں کے ستم، چاہنے والوں کی بے اعتباری، کبھی نہ لوٹ آنے والوں کا غم، وعدوں کی پامالیاں، اور نہ جانے کیا کیا احساسات اور جذبات چھپے ہوتے ہیں۔ یار ارسل، کہاں تھا تو 1 ہفتے سے؟ میری کہانی تو وہیں کی وہیں ہے اب تک، اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ یار بتایا تو تھا کہ کچھ ضروری کام تھے، وہی نپٹانے تھے۔ چل جاؤ اور اب جلدی سے میری ادھوری کہانی کو پورا کر دے میرے بھائی۔ سنو ماریہ، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، کیا تمہارے قیمتی وقت میں سے کچھ منٹ مل سکتے ہیں مجھے؟ وہ ماریہ سے مخاطب تھا۔ ہاں کیوں نہیں، لیکن اس سے پہلے مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ وہ کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ ہاں پوچھو جو پوچھنا ہے۔ ہانیہ کہاں ہے؟ کیا تم جانتے ہو؟ اس کے پیرنٹس بھی اسے ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ ان کا کہنا یہی ہے کہ وہ لاسٹ ٹائم یونیورسٹی آئی تھی، اس کے بعد سے کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ مجھے تو بہت ٹینشن ہو رہی ہے، اگر تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے تو بتاؤ۔ میں چیک کیا ہے، لیکن وہ کس کے ساتھ گئی ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، بہت دھندلا نظر آ رہا ہے۔ اس نے اپنے سی ٹی وی فوٹیج کا کہا۔ وہ سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہے؟ اس نے پریشانی کا اظہار کیا۔ کیا واقعی وہ کسی کے ساتھ چلی گئی؟ لیکن کس کے ساتھ؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کر کے وہ کسی اور کے ساتھ کیسے جا سکتی ہے۔ اس نے حیرانی سے سب کہا۔ ایسی نہیں ہے وہ ارسل، آئی بات سمجھ، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، پاک دامن ہے وہ، اس پر یا اس کے کردار پر انگلی اٹھانے والے تم کوئی نہیں ہوتے، اور تم تو اس سے محبت کرتے تھے نا، تو یہ فضول بکواس کیسی کی تم نے؟ وہ میرے لیے میری زندگی ہے، میرا سب کچھ ہے، آئندہ ایسی کوئی بکواس کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ بے حد غصے میں کہہ رہی تھی۔ ارے یار ماریہ، میں نے اس کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھائی، بس میں تمہاری بات سن کر ہی کہہ رہا تھا کہ وہ کہاں کس کے ساتھ چلی گئی، اور جہاں تک محبت کی بات ہے وہ اب بھی باقی ہے، میں آج بھی ابھی بھی اس سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ وہ اس سے کہتا جا رہا تھا۔ بس کرو، میں جذباتی ہو گئی تھی، تبھی تمہیں اتنا سنا دیا، سوری ارسل۔ خیر تم بتاؤ تمہیں کیا کہنا ہے؟ نہیں، مجھے اندازہ ہے کہ تم بہت پریشان ہو، ویسے بھی تم اس کو اپنی بہن سمجھتی ہو، اور مجھے جو کہنا تھا
ابھی وہ وقت نہیں کہ میں بتاؤں، ویسے بھی تم ابھی ڈسٹرب ہو۔ اچھا چلو میں چلتی ہوں گھر، اب کل ملاقات ہوگی۔ اوکے۔ ہم وقت دیکھ کر یار نہیں بدلتے، یار کے کہنے پر وقت بدل دیتے ہیں۔ ارسل، تم کل کچھ کہنا چاہتے تھے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ کون محبت کرتا ہے؟ وہ زین نیازی، وہ ہکلا رہا تھا۔ کیا یہ سب کچھ اس نے تمہیں خود کہا ہے؟ ہاں، تو تمہیں کیا لگ رہا ہے میں کہانیاں بنا رہا ہوں؟ حد ہے یار۔ اب یہ بتاؤ کیا جواب دینا ہے؟ زین تمہارے جواب کا منتظر ہے۔ جاؤ کہہ دو ماریا راجپوت کے اتنے بھی برے دن نہیں آئے ہیں ابھی جو وہ زین نیازی کو پسند کرے۔ وہ منہ بسورے وہاں سے چلی گئی۔ حد ہے اس کی تو، گھمنڈی کی، بہت گھمنڈی ہے، بالکل ہانیہ کی طرح۔ وہ سوچ رہا تھا یار اب جلدی بتا کیا جواب دیا ہے ماریا نے۔ وہ بہت بے صبر ہو رہا تھا۔ ارے بھائی، اس نے بڑی عزت سے کہا ہے اس کے ابھی اتنے بھی برے دن نہیں آئے ہیں جو وہ زین نیازی کو پسند کرے۔ بھائی یار ایسے نہیں ہوتا، تم نے مجھ سے بولا تھا کہ تم کچھ کرو گے، اب تمہیں کچھ کرنا ہوگا۔ اچھا بھائی معاف کر، لیکن میرا وعدہ ہے میں پوری کوشش کروں گا۔ چل ٹھیک ہے، اتنا تو بھروسہ ہے مجھے تجھ پر۔ بھائی کیا ہوا؟ بات کی تم نے ماریا سے؟ یار اب امی بھی رشتہ ڈھونڈنے لگی ہیں، بس کچھ کر کے لڑکی کو راضی کر دو بھائی۔ اب امی کو کون سمجھائے کہ میں ڈائناسور کی آخری نسل ہوں، جو شادی نہیں کی تو نسل آگے کیسے بڑھے گی؟ زین نیازی کا صبر اب جواب دے چکا تھا۔ ہاں بھائی سب بات ہو گئی ہے، تمہیں بلایا ہے جناب نے۔ کیا واقعی؟ وہ تعجب سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں بھائی، کیا میں جھوٹ بولوں گا؟ وہ اس پر زین سے کھیل رہا تھا اور وہ اسے سچ سمجھ بیٹھا تھا۔ ارے بھائی یقین ہے مجھے تجھ پر، چل میں آتا ہوں اس سے مل کر، دعا کر بات بن جائے۔ ماریا تم نے مجھے بلایا تھا؟ خیریت؟ نہیں میں نے نہیں بلایا۔ ہاں البتہ میں نے دل میں سوچا ضرور تھا کہ تم آؤ۔ اچھا تم نے نہیں بلایا تو چلو میں خود ہی آ گیا۔ ول یو میری می مس ماریا راجپوت؟ یس، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط؟ پہلے تم یہ پتہ کر کے بتاؤ کہ ہانیہ کہاں ہے، اور یہ صرف تم ہی معلوم کر سکتے ہو۔ مجھے شک ہے کہ اس کے لاپتہ ہونے کے پیچھے ارسل کا ہاتھ ہے۔ وہ ہر حال میں ماریا کا پتہ لگانا چاہتی تھی۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہیں شک ہے تو میں ضرور پتہ لگاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ پکا وعدہ ہے نا؟ تم توڑو گے تو نہیں؟ ہاں یار پکا وعدہ، نہیں توڑوں گا۔ ٹھیک ہے، میں نے بھروسہ کیا اور امید کرتی ہوں کہ تم اپنا وعدہ ضرور پورا کرو گے۔ یونیورسٹی کی کینٹین میں بیٹھی چائے پیتی وہ دوستوں سے باتیں کرتی۔ زین کو وہ بہت معصوم اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ ایک طرف اس کو دیکھ رہا تھا اور دوسری طرف اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ بے سختہ چلائی تھی۔ تم کہاں تھی اتنے دنوں سے؟ اس کے چلانے کی آواز اتنی بلند تھی کہ زین کو اور وہاں موجود تمام لوگوں کی نگاہیں ہانیہ پہ ٹھہر گئیں۔ زین کو اپنا وعدہ یاد آیا اور اسے لگا کہ جیسے اب وہ اس سے ہمیشہ کے لیے دور چلی جائے گی۔ وہ بے چین ہو گیا تھا۔ جیسے ہی وہ اٹھا چائے کا کپ چھلک گیا۔ سب اس کے اس رد عمل پر اسے دیکھنے لگے تو اسے وہیں بیٹھنا پڑا۔ آہستہ بولو، سب ہماری طرف متوجہ ہیں ماریا، اس نے ماریا کو تاکید کی۔ اوہو یار میں جذباتی ہو گئی تھی۔ بتاؤ اب جلدی، کہاں گئی تھی اور کیوں نہیں آ رہی تھی اتنے دنوں سے؟ تم جانتی ہو میں کتنا پریشان تھی، جلدی بتاؤ۔ میں نے نکاح کر لیا ہے۔ کیا واقعی؟ کب، کس سے، کب اور کیسے؟ اوف اللہ، اتنے سوال، تھوڑا سانس لے لو میری جان۔ وہ ماریا کا بازو تھامے اسے وہاں سے لے گئی تھی۔ کلاس میں جا کر ماریا سوسو کرنے میں لگ گئی اور ہانیہ اسے ٹیشو پیپر پکڑانے لگی۔ اب بس کر دو ماریا، اب تو ٹیشو بھی ختم ہونے والے ہیں۔ اس کی بات پر پیچھے بیٹھی فرا بھی ہنس پڑی۔ اچھا نہیں رو رہی؟ اب یہ بتاؤ ایسی بھی کیا آفت آ پڑی تھی جو چپ کے نکاح کر لیا؟ مجھے بتانا ضروری بھی نہیں سمجھا، نہ اپنے ماں باپ کو؟ جانتی بھی ہو سب کی کیا حالت تھی۔ وہ کچھ خفا تھی۔ بیٹا کہاں چلی گئی تھی تم؟ آنکھوں میں آنسو لیے وہ ہانیہ کو کہہ رہی تھی۔ امی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے آپ کو بھروسے میں نہیں لیا اور خود ہی سے نکاح کر لیا۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم بیٹا؟ وہ حیران پریشان سی ہو گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ نکاح کر لیا؟ ایک بار بھی اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں آیا؟ اور نکاح کا مطلب بھی معلوم ہے یا میٹرک کا فارم سمجھ کے پر کیا ہے؟ وہ غصے سے بھری ہوئی تھی۔
بابا مجھے معاف کر دیں، مجھے معلوم ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن حالات کب کس طرح ایسے ہو گئے سمجھ ہی نہیں آیا۔ ندامت سے اس کی آنکھوں میں صاف نظر آ رہا تھا۔ میں معاف کروں گا میری بیٹی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ تمہیں چھوڑنا ہوگا اسے، تم نے جس سے بھی نکاح کیا ہے، اور تمہاری شادی اس لڑکے سے ہوگی جس سے میں چاہتا ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ آخر اس لڑکے نے تمہیں ایسا کیا دے دیا جو تمہیں میں نہیں دے سکا؟ آخر کیا کمی رہ گئی میری پرورش میں جو آج تم میرے سامنے یہ کہہ رہی ہو، مجھے انکار کر رہی ہو اپنے باپ کو؟ ہاں، کیونکہ اب وہ میرا شوہر ہے، میرا سرتاج ہے، اور سب سے بڑھ کر میرا مجازی خدا ہے۔ اب میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں اس کی ایک ایک بات مانوں۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے خود بھی مجھے یہ اجازت دی تھی کہ میں جسے چاہوں اپنے لیے پسند کر سکتی ہوں، تو میں نے پسند کر لیا۔ وہ یہ سب دل سے نہیں کہہ رہی تھی، لیکن اپنے باپ کی اس شرط پر کچھ حیران سی رہ گئی تھی۔ اور کیوں نہ ہوتی حیران؟ وہ حیران ہونے والی بات تھی کہ جس باپ نے تمام عمر اس کی ہر خواہش پوری کی، وہ آج اسے اس کی محبت سے دور ہونے کے لیے کیسے کہہ رہے تھے۔ میں تمہیں جانے نہیں دے سکتا ہوں، مسز شروز نے اپنا دو ٹوک فیصلہ سنایا تھا۔ کبھی کبھی کچھ بھی بولنے کا دل نہیں چاہتا، ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے احساس کو صحیح الفاظ میں ڈھال نہیں سکیں گے، اور اگر ڈھال بھی لیں تو سامنے والا شاید سمجھ نہ سکے، اور اس دن میری حالت ایسی ہی ہو گئی تھی۔ مجھے چھوڑو، کون ہو تم لوگ؟ کیوں قید کر رکھا ہے مجھے؟ کیا دشمنی ہے مجھ سے؟ آخر چاہتے کیا ہو تم لوگ؟ وہ زور زور سے چلا رہی تھی۔ تمہیں یہاں اس لیے لایا گیا ہے کہ تمہارا اور میرا نکاح ہے آج۔ آخر تم ہو کون؟ میں تو تمہیں جانتی تک نہیں ہوں، اور کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ ایک شادی شدہ لڑکی سے نکاح کرو گے؟ میں میجر علی پاشا ہوں، اور تم جھوٹ کہہ رہی ہو، تمہاری شادی ہو ہی نہیں سکتی، تم صرف میری ہو، میجر علی پاشا کی، صرف اور صرف میری۔ اگر تم سچی ہو تو دکھاؤ نکاح نامہ۔ تم کیا کوئی نفسیاتی ہو؟ کوئی پاگل ہی ہوگا جو نکاح نامہ ساتھ لے کر گھومتا ہوگا۔ تم مجھے جانے دو، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں نکاح نامہ دکھا دوں گی۔ تم کیا مجھے پاگل سمجھتی ہو ہانیہ میڈم؟ کیا مطلب؟ میں کیوں تمہیں پاگل بناؤں گی؟ وہ پریشانی سے بولی تھی۔ تھوڑی دیر میں سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آؤ تم بھی میرے ساتھ ناشتہ کرو، مجھے پلیز جانے دو۔ وہ بمشکل اپنے الفاظ ادا کر پائی تھی۔ ایسے کیسے جانے دوں ہانیہ میڈم؟ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ وہ تمسخر سے ہنس رہا تھا، حد سے زیادہ سفاکیت تھی اس کی ہنسی میں۔ سنو، مجھ سے نہیں ہوتا، دلیلیں دوں، مثالیں دوں، میری آنکھوں میں لکھا ہے مجھے تم سے محبت ہے۔ کیا اب تم مجھ سے دور چلی جاؤ گی؟ کیونکہ ہانیہ کو میں نے نہیں ڈھونڈا، وہ خود آئی ہے۔ وہ بہت معصوم چہرہ بنا کر پوچھ رہا تھا۔ ارے نہیں بھائی، جب ماریہ راجپوت نے کمٹمنٹ کر لی تو وہ اسے پورا کرے گی۔ یہ راجپوت کی خوبی ہوتی ہے کہ جو کہہ دیتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ وہ اسے اپنی خوبی بتا رہی تھی۔ اوہو، ایسا ہے کیا؟ چلو اگر ایسا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، میری ہونے والی بیوی میں اتنی اچھی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ شکریہ شکریہ، وہ مسکرا رہی تھی۔ ویسے ایک بات بتاؤ، میں نے سنا ہے تمہاری بیسٹ فرینڈ نے نکاح کر لیا ہے۔ کس کے ساتھ کیا ہے؟ تمہیں کچھ علم ہے؟ وہ سوال پر سوال کر رہا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم یہ تو کس کے ساتھ کیا ہے نکاح، کیونکہ میری اس سے زیادہ بات نہیں ہوئی، اور عین 1 بجے وہ گھر چلی گئی تھی، اور اس کے بعد سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا اس سے۔ اچھا، زین جلدی میرے ساتھ چل یار، یہ تو بتاؤ ہوا کیا ہے؟ یار ابھی تو چل، میں تجھے بتاتا ہوں۔ اچھا چل، کہاں جا رہا ہے؟ زین میں نے کہا نا ابھی کچھ مت پوچھ، میں تجھے سب بتاتا ہوں۔ وہ کراچی کی سڑکوں پر اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو رہا تھا، اور ہر آتے جاتے لوگوں کو اس کی تصویر دکھا کر پوچھ رہا تھا، بھائی آپ نے اسے کہیں دیکھا ہے؟ کیا تم ارسل ہو؟ اس کی موبائل کی اسکرین پر کسی کا میسج چمکا تھا۔ ہاں میں ہی ہوں، اور آپ کون؟ اس کے بعد اسکرین دوبارہ چمکی اور اس پر کال آ رہی تھی۔ میں ہانیہ شروز کا ہونے والا شوہر، اور آپ؟ میں اس کا شوہر۔ برابر میں بیٹھا زین حیران پریشان تھا، اور کال وہیں کٹ چکی تھی اور نمبر بند ہو چکا تھا۔ اللہ مدد کر، بچا لے اسے، میری بیوی کو۔ اب سب کچھ میں تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کب ہوا؟ اور اب یہ مت کہنا میں بتاؤں گا، مجھے ابھی بتاؤ، زین نے پوچھا۔ اچھا بتاتا ہوں۔
ہوا تو کچھ بھی نہیں، بس تھوڑا سا مان ٹوٹا ہے، تھوڑے سے لوگ بچھڑے ہیں، تھوڑے سے خواب بکھرے ہیں، بس تھوڑی سی نیندیں اڑ گئی ہیں، تھوڑی سی خوشیاں چھن گئی ہیں۔ ہوا تو کچھ بھی نہیں، بس اپنا آپ گنوایا ہے، آنکھوں کو برسنا سکھایا ہے، چاہتوں کا صلہ پایا ہے۔ ہوا تو کچھ بھی نہیں، ہمیں کسی اپنے نے رلایا ہے۔ زندگی کی کتاب سے کچھ ورق الٹ گئے تھے اور ماضی کا صفحہ ایک دم سے کھل گیا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ نکاح خواں ادھر، لیکن کیوں؟ وہ حیران پریشان اس سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، کیونکہ ابھی ہمارا نکاح ہوگا۔ ارسل، ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ چلیں گھر، میں وعدہ کرتی ہوں امی اور بابا ہماری شادی کے لیے مان جائیں گے۔ وہ اس سے منتیں کر رہی تھی۔ تمہارے لیے اچھا یہی ہوگا کہ تم اپنا منہ بند رکھو مس ہانیہ شروز، اور اگر اپنی عزت چاہتی ہو تو شرافت سے نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ اسے دھمکا رہا تھا۔ میں نکاح کے لیے تیار ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں آپ میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کر سکتے۔ پہلی بات یہ کہ تم نے اتنی آسانی سے مجھ سے نکاح کے لیے ہاں کیسے کر دی؟ وہ حیران تھا۔